قوم عاد تاریخ کی ایک عظیم اور طاقتور قوم گزری ہے جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی مبعوث فرمایا گیا تھا، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا اور ان پر عذاب نازل کر کے اللہ نے انہیں فنا کر ڈالا۔ قوم عاد ارم نامی بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ یہ لوگ بہت ہی لمبے قد اور مضبوط قامت لوگ تھے۔ اپنی طاقت اور قوت کے بل پہ یہ لوگ بہت جلد پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر 2 بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت عظیم اور جاہ و جلال والی تھی۔ ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، جو بھائی تھے اور اپنے زمانے میں بے شمار لشکر و خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عمان، یمن، عدن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ جب شدید کی موت واقع ہوئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائلی سرداروں اور بادشاہوں کو اپنا فرمانبردار بنا لیا اور اس طرح پورا جنوبی عرب بھی اس کے زیر قبضہ ہو گیا۔ دنیا کے دیگر ممالک کے بادشاہ بھی اس کے تابع ہو گئے۔ اسی تسلط اور غلبے نے اسے اتنا مغرور اور متکبر بنا دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء اور پیغمبروں کے پیروکاروں نے اسے سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا، میرے پاس اب دولت و حکومت سب کچھ ہے، اب خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں اور میں اب کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتیں اور خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا، اس لیے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کر لیا اور کہتا تھا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بناؤں گا۔ لہٰذا اس نے 100 معتبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمی پر مقرر کیا اور پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بانجے ضحاک کو، جو ایران کا بادشاہ تھا، پیغام بھیجا کہ جتنا سونا ابھی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے درمیان ایک مربع شہر جو 10 کوس لمبا اور 10 کوس چوڑا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا گیا۔ جب بنیادیں بھر کے زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئی۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی اور اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجائی گئی۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت تعمیر کیے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور یاقوت اور دوسرے جواہرات سے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر ہر نہر میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ و شربت جاری کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگے اور شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ باغ ارم کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ متکبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے دروازے پر آ گئے اور اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں باہر نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا
کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا دیکھا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ جواب ملا میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ جواب ملا تیری جان لینے۔ شداد نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھے حکم نہیں۔ کہا چلو اتنی ہی مہلت دے دو کہ میں گھوڑے سے اتر آؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں، لہٰذا ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی، اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا وہ انسان اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری، اور اسی وقت تمام شہر اپنی عالیشان سجاوٹوں اور محلات کے ساتھ زمیں بوس ہو گیا، اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ علماء اور مورخین نے لکھا کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی نظر آتی ہے۔ یہ روشنی اسی شہر کی دیوار کی ہے۔ یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک اور اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔